السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہیں بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہیں بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک زر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، ایک زر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پہناتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دیکھا. آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت، فرماتے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ حضور غوث پاک کا اتنا اونچا مقام ہے کہ وقت کا مجدد اعظم یہ اعلیٰ حضرت کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے سے یہ اپنی نسبت پیش کر رہا ہے، جو ایک ولی کامل ہے. لیکن دیکھیے ایک ولی کو بھی ایک ولی ہی پہچانتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک اتنے اونچے مقام کے ولی تھے. فرماتے ہیں تجھ سے در، یعنی دروازہ، اور در سے سگ، اور دروازے پر بیٹھنے والا کتا، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت. فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، کہ جس طریقے سے کتے جو پالتو ہوتے ہیں تو ان کی گردنوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ سامنے والا سمجھ لے کہ یہ کوئی عام کتا نہیں ہے بلکہ کوئی خاص کتا ہے. تو فرماتے ہیں میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا ایک پٹا ہے، تو یہ پٹا یہ کیا کام آئے گا؟ تو فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے.
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا۔ کہا فرشتے بھی جب وہاں پر ہر ایک کو الگ الگ کر رہے ہوں گے تو وہاں پر ان کو بھی پہچان آ جائے گی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کسی کا غلام لگ رہا ہے، یہ کسی کا غلام لگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا یہ پٹا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر میں ہے مولا تیرا۔ اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھلائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھلائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بطحا اے غوث ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہیں بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کی غرض سے حاضر آئے، اللہ کے محبوب بندے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کی غرض سے حاضر آئے۔ رب کائنات ہمیں اسی طریقے سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی یادیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے اور آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ باتوں کو ہم نے کل کی واعظ کے اندر سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس قدر اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ مادر زاد ولی پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ فضل و کمال کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ بڑے ہوئے اور پھر یعنی جس طریقے سے عام بچے یہ کھیلنے کودنے کی عمر تک پہنچتے ہیں تو اس وقت کے عالم کو دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا من چاہتا کہ میں بھی اور بچوں کی طرح یہ جاؤں میدان میں اور جا کر ان کے ساتھ کھیلوں، تو اچانک غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس آواز کو سنتا اور فوراً ہی اپنی ماں کے آغوش میں جا کر بیٹھ جاتا اور اپنی ماں کو وہ پورے واقعے کو سناتا۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ میری تربیت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام کاموں کے اندر ملوث ہونے سے آپ کی حفاظت فرمائی کہ جس طریقے سے عام بچے کھیل کود کے اندر لگ جاتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ عام بچوں کی طرح کھیلے کودے نہیں ہیں۔ اور کیوں کھیلتے کودتے؟ آپ کو تو پوری دنیا کو تیرانے والا بننا تھا، آپ کو تو پوری دنیا کی لاج رکھنے والا بننا تھا، اور میدان محشر میں بھی اپنے نانا کے گنہگار امتیوں کو چھڑا کر جہنم سے یہ جنت میں لے جانے والا بننا تھا۔ اور جو بندہ اس مقام کا ہو کہ میدان محشر میں بھی لوگوں کی مدد کرنے والا ہو تو پھر اس کا تو بچپن بھی دوسرے لوگوں کے بچپن سے نرالا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں عام انسانوں کی طرح میرے اور آپ کی طرح کھیلے نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے بچپن میں بھی رب کائنات نے آپ کو کھیل کود سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے حافظے کا اور آپ کا جو ذہن تھا حافظہ، یہ اس کا بھی اس قدر کمال، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جو بندہ
جس وقت میں جس کیٹیگری کا آتا ہے اور پھر اس کو جو رب نے مقام عطا کرنا ہوتا ہے اور جس حالت میں اسے مقام عطا کرنا ہوتا ہے تو پھر رب کائنات اسے اسی طریقے کا مرقع اور مرصع بنا کر پیدا فرماتا ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں بھی خود رب کائنات اس طریقے کی پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی گنا علیہ السلام کے 6 مہینوں کے بعد یہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وقت تک دنیا کے اندر کفر و شرک کے ایک دورہ ہو چکا تھا اور کوئی طرف یہ توحید کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ جو لوگ توحید کے پرستار بھی تھے وہ بھی اپنے گھروں کو بند کر کے رب کائنات کی عبادت کرتے تھے، ورنہ کوئی اپنے رب کی تبلیغ دین کرنے، اپنے رب کی تبلیغ کرنے والا ہو، دین کی تبلیغ کرنے والا ہو، ایسا کوئی بندہ نظر نہ آتا تھا۔ اب ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو اب آپ دیکھیے کہ عرب کی سرزمین پر پیدا فرمایا، اور عرب کے اندر ایسی سرزمین کے جہاں پر وہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے، اس پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ آپ کو جو زبان بھی عطا فرمائی تو وما ینطق عن الہویٰ والی زبان عطا فرمائی، اور ایسی زبان کہ جس کا ہر لفظ یہ جامع الکلیم تھا، یعنی آپ بولتے ایک لفظ تھے لیکن معنی اس سے کئی سمجھ میں آ جاتے تھے۔ تو یہ عرب کے لوگوں نے جب آپ کی زبان کو سنا تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ رب کا کوئی خاص بندہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آئے تو عرب میں تھے، زبان بھی عربی بولتے تھے، لیکن رب نے خصوصیات کے ساتھ آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ آئے تو محدثین کے درمیان تھے، آئے تو مفسرین کے درمیان تھے، آئے تو حافظوں کے درمیان تھے، آئے تو ولیوں کے درمیان تھے۔ بغداد کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی کہ بنو عباس سے یہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا، حکومت کا زمانہ تھا، اور اس وقت بغداد کے اندر صرف علماء جنم نہ لیتے تھے بلکہ اولیاء کرام پیدا ہوتے تھے۔ وہاں پر جس گلی میں جاؤ تو کوئی اللہ کا ولی نظر آتا تھا۔ آج بھی آپ جاؤ بغداد کے اوپر اور بغداد کی سرزمین پر، اللہ نے حضور غوث پاک کا وہ صدقہ عطا فرمایا ہے کہ جس گلی میں جاؤ آپ کو کوئی مزار نظر آئے گا، وہ شہر اولیاء کہلاتا ہے۔ تو بغداد کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی، عراق کی سرزمین ایک ایسی سرزمین کہ جہاں پر اولیاء کرام، علماء کرام یہ پیدا ہوتے تھے۔ اب ایسے وقت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ رب العزت نے انہی اولیاء کرام کے درمیان پیدا فرمایا، انہی اولیاء کرام کے درمیان پیدا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے غوث کو، اپنے ولی کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ تمام اولیاء پر فضیلت دینی تھی، تو پھر آپ کے حافظے کو بھی افضل و اعلیٰ بنایا، آپ کے جسم کو بھی افضل و اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی سماعت کو بھی افضل و اعلیٰ بنایا، رب کائنات نے آپ کی گفتار کو بھی افضل و اعلیٰ بنایا۔ حافظے کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے اور پھر والدہ محترمہ نے آپ کو مدرسے کے اندر یعنی مکتب کے اندر، جو ہمارے بچوں کا جس طریقے سے مدرسہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بسم اللہ خوانی کے لیے بچوں کو رکھا جاتا ہے، اس وقت جب مکتب کے اندر رکھا تو استاد صاحب نے یہ آپ کو بسم اللہ پڑھانا شروع کیا، آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھایا تو حضور غوث پاک نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ 18 پارے اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھ کر یا آپ نے زبانی سنا دیے۔ ذرا حافظے پر قربان جائیے کہ اللہ نے کیسا اپنے ولی کو حافظہ عطا فرمایا۔ کہتے 18 پارے یہ آپ نے اسی وقت بغیر کسی غلطی کے یہ جب سنا دیے تو استاد صاحب بھی یہ حیران اور پریشان کہ یہاں تو میں نے بسم اللہ پڑھائی ہے اور سامنے سے یہ بچہ یہ 18 پارے یہ سنا رہا ہے،
استاد صاحب نے کہا بیٹے یہ پارے تم نے کس وقت یاد کیے اور کہاں پر اتنا یہ اس قدر وقت نکال کر تم نے یاد کیا؟ کہا کہ حضور میں نے کوئی وقت نہیں نکالا ہے، میں نے کلام مجید کو ابھی اٹھایا نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ میری والدہ محترمہ یہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں جب ان کے شکم میں تھا وہ ہمیشہ 18 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، وہ 18 پاروں کا دور کیا کرتی تھی، بس میں ان کے شکم میں رہتے ہوئے انہی 18 پاروں کو سنتا رہتا تھا اور رب کائنات نے مجھے وہ 18 پارے یاد کرا دیے۔ کہا یہ 18 پارے یہ دنیا میں آنے کے بعد یاد نہ کیے ہیں بلکہ یہ اس وقت یاد کیے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کی افضلیت ہے کہ آپ شکم اطہر میں تھے اور پھر بھی آپ کو اللہ نے وہ کمال اور وہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی زبان سے جو 18 پاروں کا ورد ہوتا تھا وہ آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا۔ یہ رب کائنات کی عطا تھی۔ الغرض یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے واضح ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی بھی عورت یہ اگر پیٹ سے ہو اور بچے کی ولادت قریب ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو چاہیے کہ وہ کلام مجید کی تلاوت کیا کرے، وہ تسبیح و تحلیل کیا کرے، وہ درود پاک کا ذکر کیا کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ سے یہ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ سبق ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اگر ماں نیک کام کی طرف لگ جائے اور ماں اگر کلام مجید کی تلاوت کرنے لگے تو بچہ بھی حافظ قرآن پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حضور غوث پاک کے لیے خاص تھا بلکہ اور بھی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی بھی ماں اگر اس طریقے کی نیکی کو اختیار کرے اللہ رب العزت اس کے اثرات ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہوں گے کہ جو اس کے بچے کے اوپر بھی ڈال دے گا اور وہ بچہ بھی کل جا کر جب پیدا ہوگا تو وہ نیک پیدا ہوگا، وہ حافظ قرآن کی تمنا رکھنے والا پیدا ہوگا، وہ عالم دین بننے کا شوق رکھنے والا پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے چاہیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ عورت حاملہ ہو جائے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ کلام مجید کی تلاوت کیا کرے۔ اگر فری ایسے کلام مجید پڑھنے کا دل نہ کرے، کبھی تھک جائے تو اس وقت ذکر و اذکار یعنی اللہ کا ذکر کیا کرے، کبھی درود شریف پڑھا کرے، تو اس سے وہ تمام اثرات اور وہ تمام جو اس کی فضیلتیں ہوگی، برکتیں ہوگی، اس کی رحمتیں ہوگی، یہ اس کے بچے کے اوپر بھی وارد ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ موبائل ایک اس قدر بری بلا یہ ہم پر نازل ہو چکی ہے کہ انسان چاہے تھوڑا سا وقت بھی فری ہو جائے تو اس وقت بھی وہ موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ ہی لیتا ہے، اور جتنا بھی زیادہ وقت وہ فری رہتا ہے وہ اپنا فری وقت موبائل میں لگائے رہتا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت پر بھی دھیان دے اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کل میدان محشر میں ہمیں کھڑے ہونا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو اچھی بنانے کی کوشش کرے۔ الغرض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بڑا ہی قوت والا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ بڑے ہوئے تھے، 10 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آ گئے۔ حضور غوث پاک کے نانا جان ایک ایسے باکمال ولی تھے، آپ جان ہی چکے ہیں کہ مستجاب الدعوات تھے اور اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اللہ رب العزت کے غضب کے اندر وہ بندہ مبتلا ہو جاتا تھا، یعنی جس سے ناراض ہوتے تھے وہ رب کے غضب کا شکار بن جاتا تھا، اور اگر کسی سے خوش ہو جاتے تو اللہ کے انعام و اکرام کی بارشیں اس پر ہونے لگتی تھی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانا کی شخصیت تھی۔ حضور غوث پاک کی نانا ہی کی وہ ذات تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کی آپ نے تربیت فرمائی اور انہیں ایک اونچے مقام پر ولایت کے اونچے مقام پر فائز فرما دیا۔
اور پھر آپ کی لڑکی بھی یعنی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی آپ کی تربیت یافتہ تھی۔ یعنی حضور غوث پاک کے والد محترم اور والدہ ماجدہ یہ دونوں حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کے تربیت یافتہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں شخصیت کے مل ملاپ سے یہ اس قدر حسین اور اس قدر فضل و کمال والا یہ بچہ حضور غوث اعظم کی شکل میں صورت میں یہ دنیا والوں کو نصیب ہوا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا نے یہ حضور غوث پاک کی تربیت فرمائی، جن کے والد ماجد اور جن کے ماں باپ کی جو تربیت آپ نے فرمائی تھی، یہ تو حضور غوث پاک کی ذات تھی، آپ کا نواسے تھے۔ بہت ہی محبتانہ اور بہت ہی شفقتانہ انداز میں حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آپ کی تربیت فرمائی۔ رہتے رہتے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر یہ 18 سال کے قریب پر پہنچی، تو اس وقت ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے کھیت باڑی یعنی جنگل و بیابان کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک بیل، ایک کسان کا بیل ہے، وہ آگے آگے کی طرف چل رہا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کے پیچھے کی جانب چل رہے تھے۔ بیل بار بار مڑ کر یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا۔ حضور غوث پاک خوف و ہراس کے عالم میں تھے کہ کہیں یہ مار نہ دے، اور آپ اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آخر کار وہ بیل یہ آپ کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، بیل کو یہ قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت قوت عطا فرمائی، اور اس نے بیل نے پیچھے سے مڑ کر وہ حضور غوث پاک کے جانب مخاطب ہوا اور کہا ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ نے نہ آپ کو اس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے، یعنی آپ کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، آپ کو کاروبار کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ رب نے تو آپ کو اپنی مخلوق کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان کو فیضان پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا، آپ کو انہیں راہ ہدایت پر چلانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، انہیں راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیل کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فوراً اسی وقت وہاں سے چلے اور اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئے اور کہا کہ امی حضور اب مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں علم دین کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ ماجدہ کے یہ آپ فرزند تھے، اور ساتھ میں جو دوسرے فرزند تھے وہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کے وہ تمام گفتگو، وہ تمام واقعے کو سنا تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ نے غیبی اشارہ عطا فرما دیا ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں خواب میں بشارت عطا فرمائی تھی کہ یہ تمہارا بیٹا عبد القادر یہ میرا بیٹا ہوگا، اور یہ اللہ کی مخلوق اور میری امت کے لیے اللہ اسے پیدا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت ام الخیر فاطمہ ایک ولیہ کاملہ تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی میں اب اللہ نے وہ وقت لا دیا ہے کہ میرے اور میرے بیٹے کی جدائی ہو جائے گی، اور یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اب جیلان سے بغداد کی سرزمین کی طرف یہ چلنے لگیں گے۔ آخر کار والدہ بھی تو ایک ولیہ تھی، والدہ بھی تو ایک نیک دل تھی، انہوں نے منع نہیں کیا اور فوراً ہی اپنے لخت جگر کے لیے سامان سفر کو تیار کیا۔ آپ کے والد ماجد کے ترکہ سے، آپ کی وراثت سے 80 دینار یہ دونوں بھائیوں کے حق میں آئے تھے، ان میں سے 40 دینار یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے ایک گودڑی کے اندر بغل کے حصے کے اندر آپ کی گودڑی میں سی دیے، یعنی کرتا مبارک میں سی دیے، اور آپ کو وہ کرتا پہنا دیا، اور ساتھ میں ساتھ جب آپ چلنے لگے تو اس وقت والدہ ماجدہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اپنے قریب کیا، اور قریب کرتے ہوئے کوئی زیادہ نصیحتیں نہ فرمائی بلکہ صرف ایک ہی نصیحت فرمائی، کہا بیٹا عبد القادر جا رہے ہو، میں ایک بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ چکی ہوں، میری اور تیری یہ ملاقات دوبارہ ہو یا نہ ہو،
لیکن میرے بیٹے میری ایک نصیحت کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، میری ایک نصیحت کو کبھی بھی بھول مت جانا، میری ایک نصیحت کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرنا، میری ایک نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کہا اماں حضور وہ کیا نصیحت ہے؟ والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا چاہے کسی بھی حالت میں پہنچ جائے لیکن سچائی کا دامن مت چھوڑنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے تیرے سامنے یہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے لیکن تو ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں پر گویا فرمان کی ام الخیر فاطمہ ایک تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولے تو پھر وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی زبان میں رب کائنات اس طریقے کا کمال پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے زبان کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ کبھی کبھار وہ کوئی واقعے کے بارے میں خبر دے دیتا ہے، اگر وہ واقعہ رونما نہیں بھی ہوتا ہے لیکن رب کائنات اس کی زبان کو جھوٹی نہیں ہونے دیتا ہے، اس کی زبان کو جھوٹی نہیں پڑنے دیتا ہے، جو نہیں بھی ہوتا ہے رب کائنات اسے بھی بنا دیتا ہے۔ اور اس روایت کی ایک دوسری روایت ہے جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ اس کی تصدیق کرتی بھی ہوئی اور تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میدان احد، جنگ احد کا دین ہے اور اس وقت مسلمانوں کو یہ شکست سے دوچار ہونا پڑا اور مسلمان جب جنگ ختم کر کے یہ واپس پلٹ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف آئے۔ ہر کوئی یہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آخر میں یہ سب سے آخر میں آ رہے تھے۔ اب دیکھا تمام لوگ جو اوپر پہنچ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ کوئی بھی انسان میدان میں نہ بچا تھا، لیکن اوپر سے کسی نے آواز دے دی، کسی صحابی کا نام لے کے کہا کہ فلاں صاحب یہ آ رہے ہیں یا نہیں، وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ مسلمان کئی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، یہاں تک کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، لیکن کسی نے آواز دے دی کہ فلاں صاحب یہ آ رہے ہیں یا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی تلوار کو ایسی زمین پر گھسیٹتے ہوئے یہ پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے اور پھر وہیں سے جیسے آواز سنی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زبان سے نکل گیا، کہا ہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر کئی صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے وہ صحابی کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے اور میدان میں ان کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے دیکھے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کا نام کیا نکلا اور یہ کیا کہہ دیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ اوپر سے ٹکٹکی نگاہ باندھتے ہوئے دیکھنے لگے کہ وہ صحابی اپنی تلوار لٹکائے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ تو جب بندہ سچ بولنے لگتا ہے اللہ رب العزت اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انسان کسی بھی وقت یہ جھوٹ کو نہ بولے، اس لیے کہ جھوٹ بول کر وہ کسی اور مصیبت میں پھنس سکتا ہے، جبکہ اگر وہ سچ بولے گا تو رب کائنات اسے فضیلت ہی عطا فرمائے گا، اسے مصیبتوں سے چھٹکارا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ کو صرف ایک ہی نصیحت فرمائی، کہا بیٹا سچائی کا دامن نہ چھوڑنا اور جھوٹ کبھی بھی مت بولنا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جہاں پر ہم بات بات میں مزاحیہ طور پر بھی مزاحیہ طور پر بھی یہ جب جھوٹ بولنے لگتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے اور سچائی کی طرف راغب ہو۔ کبھی مذاق میں بھی یہ جھوٹ ہماری زبانوں سے نہ نکلے، اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ الغرض ادھر سے والدہ ماجدہ نے بڑی دعاؤں کے ساتھ
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے رخصت فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے۔ بغداد جانے والا قافلہ یہ ہمدان سے ہوتے ہوئے وہاں کے کوہستانی اور پہاڑی بیابانی علاقوں سے ہوتا ہوا یہ بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر ابھی وہ جیلان سے کچھ دور کے مقام پر نکلا تھا اور بیچ ہی میں کچھ 60 ڈاکوؤں نے آ کر، جو احمد بدوی کی سرکردگی کے اندر وہ 60 ڈاکوؤں کا ایک پورا جتھا تھا، اس نے آ کر پورے قافلے کو گھیر لیا۔ اور ڈاکوؤں کا آنا کیا تھا، ہر کوئی اپنی جان کی فکر کرنے لگا، سامان اور جتنی بھی قیمتی اشیاء تھی ہر ایک نے پھینک دی اور ڈاکو مزے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لوٹنے لگے۔ ہر کوئی اپنی جان کی فکر کرتے ہوئے وہ تنہائی کی طرف اکیلا ہو گیا اور ڈاکو تمام سامان کو چرا کر، ان تمام سامان کو لوٹ کر وہ اپنے سردار احمد بدوی کے پاس پہنچ گئے۔ ایک ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے بھی گزرا۔ وہاں سے جب گزرا تو اس نے حضور غوث پاک کو بھی پوچھا، کہا بچے تیرے پاس کوئی مال ہے یا نہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے وہ ذہانت اور آپ کے بچپنے کی اس ادا پر بھی ہمارے ماں باپ قربان۔ دیکھیے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی نصیحت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو سمجھا کہ یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس وجہ سے اس نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہ دی، بلکہ وہ وہاں سے گزر گیا۔ آگے پہنچا، ایک دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی سوال کیا، کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا ہاں میں پہلے بھی تیرے ایک ساتھی کو کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی سمجھا کہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ لوگ پہنچ گئے، اپنے سردار کے پاس پہنچے اور پھر وہاں پر مال کی تقسیم ہونے لگی۔ قافلہ ابھی وہیں پر روتا ہوا وہیں پر کھڑا ہے کہ سارا سامان لٹ چکا ہے۔ کوئی کاروبار کرنے جا رہا تھا، اس کا کاروبار کا سامان لٹ چکا تھا۔ کوئی وہاں پر یہ رہنے کے لیے جا رہا تھا، بغداد میں منتقل ہونے جا رہا تھا، اس کا بھی سامان لوٹ لیا گیا تھا۔ الغرض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ذات ایک وہاں پر موجود تھی جو اپنے سامان کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن کوئی لوٹنے والا بھی نہ تھا۔ وہ لوٹتا بھی کیسے؟ یہاں تو وہ ذات کھڑی ہے جہاں لوگ اپنے دل لٹا کر چلے جایا کرتے ہیں۔ الغرض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے وہ دونوں ڈاکو یہ احمد بدوی کے پاس پہنچے، اپنے سردار کے سامنے تمام ڈاکو بیٹھ گئے۔ مال تقسیم ہو رہا تھا کہ بات میں ہی وہ ڈاکو میں سے ایک ڈاکو بولا، کہا کہ تمام سامان تو لوٹ لیا گیا ہے، لیکن ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ دوسرا ڈاکو بھی فٹ سے بول اٹھا، کہا ہاں وہ تو مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ الغرض احمد بدوی نے کہا جاؤ اور اس ڈاکو کو اس بچے کو یہ میرے پاس لے کر آؤ۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو دونوں ڈاکو یہ پہنچے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احمد بدوی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب احمد بدوی یہ حضور غوث پاک کے ساتھ مخاطب ہوا، کہا کہ بچے تیرے پاس کوئی مال ہے یا تو پھر ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کہا کہ میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں، میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے تیرے دونوں ساتھیوں کو کہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے جو میری ماں نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ کہا کہ پھر وہ کہاں ہے؟ کہا میری بغل کے نیچے کے حصے کے اندر میری ماں نے گودڑی کے اندر اسے سل دیے ہیں۔ پھر جیسے ہی ڈاکو اس سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا، اس نے فوراً ہی گودڑی کو یہ ادھیڑتے ہی اس کے اندر سے 40 دینار یہ ظاہر ہو گئے۔ اب احمد بدوی یہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر بیٹھ گیا، کہا کہ بچے تجھے پتا نہیں کہ ہم ڈاکو ہیں؟ کیا ہم تجھے دوست لگ رہے ہیں؟ اور تیری ماں نے تیرے مال کو چھپا دیا تھا، ہم لوگوں سے بھی وہ چھپا رہ گیا تھا، اور اس کے باوجود بھی تو نے اس مال کو ظاہر کر دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی والدہ محترمہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور آپ نے فرمایا
کہا کہ مجھے میری والدہ نے نکلتے وقت ایک وصیت، ایک نصیحت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا چاہے کیسی بھی بڑی مصیبت آ جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کہا کہ میں اس 40 دینار کے لیے اپنی والدہ کی نصیحت کو کیسے فراموش کر سکتا تھا۔ اب یہ حضور غوث پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کوئی الفاظ نہیں تھے، بلکہ آپ کے تیر کش سے نکلا ہوا ایک تیر تھا جو احمد بدوی کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا۔ وہ لگ گیا۔ احمد بدوی نے وہ تمام درہم و دنانی نیچے پھینکے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا تھا اور پھر وہ وہیں پر گڑ گڑاتے ہوئے حضور غوث پاک کے قدموں میں گرا، آپ کے قدموں کو پکڑنے لگا۔ کہا کہ بچے تو نے تو اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اپنی ماں کی ایک نصیحت کو فراموش نہیں کیا، اور ہم تو کئی سالوں سے اپنے رب کے تمام احکامات کو یہ فراموش کر رہے ہیں، تمام احکامات اور اس کے نبی کی تمام سنتوں کو، ان کے تمام قانون کو پس پشت ڈال کر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے سامان کو لوٹ لیا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ تو نے اپنی ماں کی ایک نصیحت کو فراموش نہیں کیا، ہم نے تو اپنے رب کے نام ہی کو بھلا دیا ہے، اس کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ کہا بچے آج ہم تیرے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، تجھے گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے سچے دل سے یہ توبہ کی اور اب کے بعد کسی بھی مسافر کو حیران نہ کریں گے، کسی مسافر کو پریشان نہ کریں گے، کسی بھی مسافر کا سامان سفر یہ نہیں لوٹیں گے۔ اب وہاں پر احمد بدوی کا یہ رونا، یہ گڑ گڑانا، یہ اس کے دوسرے ساتھی بھی یہ دیکھ رہے تھے۔ تمام ساتھیوں نے کہا احمد بدوی ہمارا سردار، تو ڈاکو گیری کے اندر بھی تھا، تو رہزنی کے اندر بھی ہمارا سردار تھا، آج توبہ کے اندر بھی تو ہمارا سردار ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام ڈاکوؤں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر یہ بیعت کی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر بیعت بھی کیا تھی؟ رب کائنات نے حضور غوث پاک کی آنکھوں کا وہ صدقہ عطا فرمایا کہ وہ 60 رہزن، وہ ڈاکو یہ اللہ کے ولی کامل بن گئے۔ اب میں یہاں پر صرف ایک نقطے کو بیان کرتا ہوا چلو کہ ان ڈاکوؤں کے سامنے دوسرے ایسے کئی لوگ بھی آئے ہوں گے جو گڑ گڑائے ہوں گے، انہوں نے بھی اللہ کا کلام انہیں سنایا ہوگا، اللہ کا خوف اور ڈر کی باتیں یہ انہوں نے بھی ان کے سامنے یہ سنائی ہوگی۔ جب کسی مسافر کا یہ مال بیچ سفر کے اندر لوٹا گیا ہوگا تو کیا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہوگا اور اس نے ان ڈاکوؤں کو اللہ کی یاد نہ دلائی ہوگی؟ انہوں نے کیا کلام مجید کی آیات یہ ان کے سامنے نہ پڑھی ہوگی؟ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث طیبہ اور وہاں پر وہ وعیدیں جو ڈاکو گیری کے بارے میں ہیں کیا انہوں نے نہ سنائی ہوگی؟ ضرور بھی ضرور سنائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ان ڈاکوؤں کے دلوں کے اندر کوئی خوف پیدا نہ ہوا، ان کی دنیا یہ نہ بدلی، ان کے دلوں کے اندر کوئی رحم و کرم پیدا نہ ہوا۔ یہ کون سی وجہ تھی اور یہاں پر وہ کون سا معاملہ تھا کہ حضور غوث پاک نے تو صرف اپنی ایک بات سنائی تھی کہ میری ماں کی نصیحت کو میں نے فراموش نہ کیا تھا، اور وہاں پر 60 ڈاکوؤں کی قسمتیں بدل گئی۔ کہاں بزرگان دین فرماتے ہیں یہ کوئی اور بات نہ تھی یا کوئی الفاظ نہ تھے، بلکہ یہ حضور غوث پاک کی نگاہوں کا کرم تھا، حضور غوث پاک کی نگاہ عنایت کا وہ کرم تھا کہ جس ڈاکو کے اوپر بھی آپ کی نگاہ پڑ جاتی تھی وہ اللہ کا ولی کامل بن جاتا تھا، جس چور پر بھی آپ کی نگاہ کرم پڑ جاتی تھی رب کائنات اسے بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رب کائنات نے بچپن ہی سے وہ فضل و کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ نے کل سنا کہ حضور غوث پاک کا صدقہ تو رب کائنات نے دنیا والوں کو وہ عطا فرمایا تھا کہ جس رات آپ پیدا ہوئے رب کائنات نے جتنے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوئے ہر ایک کو ولی کامل بنایا۔ تو حضور غوث پاک گویا کہ ولایت کا ایک کارخانہ تھے
کہ جہاں سے گزر جاتے ہر ایک کو ولی کامل بنا دیتے تھے، جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ ولی کامل بن جاتا تھا۔ حضور غوث پاک اگر کسی کو مرید بناتے وہ بھی اللہ کا ولی کامل بن جاتا، جس کو خلافت بناتے وہ تو ولایت کے کئی مقامات پر فائز ہو جاتا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ کل سماعت کریں گے کہ حضور غوث پاک کو یہ اتنے مقام اور مرتبے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کائنات کی احکامات کی پیروی کے اندر، رب کائنات کی محبت کے اندر انہوں نے کس کس طریقے کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔